السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کراچی کی سیکیورٹی کی سچویشن کے حوالے سے۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ماسٹر مائنڈ جس نے اٹیک کیا تھا کراچی میں کنفیوشس ڈپارٹمنٹ میں چائنیز کے اوپر، اور پھر اس کے بعد کراچی میں یہ انسیکیورٹی مزید بڑھ گئی کہ ایسے مزید بھی حملے ہو سکتے ہیں، اور یہ چائنیز سے پہلا اٹیک نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اٹیکس ہو چکے ہیں۔ لیکن جو ماسٹر مائنڈ گرفتار کیا گیا اس کو لنک کیا جا رہا ہے بی ایل ایف اور بی ایل اے سے۔ یہ کتنی اہم گرفتاری ہے، اور اس کے بعد کیا سیکیورٹی ادارے مزید کانشیس ہیں یا پریپیئرڈ ہیں کہ کس طرح سے ان اٹیکس کو روکا جائے گا؟ کیونکہ ایک طرف شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں نیشنل الیکشن پلان پہ جس طرح سے صوبوں کو کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا، اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دہشت گردی کا اور ایسے ایلیمنٹس کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا ہے۔ لیکن پھر اس طرح کے حملوں کا سامنے آنا یہ کتنا الارمنگ ہے، اور اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ آج کے پروگرام میں یہ بھی بات کریں گے کہ ایم کیو ایم کے رہنما بابر غوری کو کل گرفتار کیا گیا، ان کے وکیل نے حفاظتی ضمانت لے کے رکھی تھی، پھر بھی ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتاری کس بات کی نشاندہی ہے کہ کیا پرانے کیسز مزید کھولے جائیں گے یا کوئی مزید پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہونے کے چانسز ہیں؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ML1 پروجیکٹ سی پیک کا اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پروجیکٹس، جس میں کراچی سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ اس کے حوالے سے کل سینٹ میں ڈسکشن ہوئی اور یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں اس کے حوالے سے اس کے اوپر کام نہیں ہوا، جس کے بعد یہ پروجیکٹ $6.8 بلین سے $9.8 بلین تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بہت الارمنگ ہے کیونکہ اس کے مکمل ہونے میں بھی آنے والے مزید 7 سال لگ سکتے ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ سی پیک کے کچھ بہت اہم پروجیکٹس ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ 3.5 ایئرز میں ہم نے اور بھی احسن اقبال کی کچھ پریس کانفرنس کے بعد بھی یہ چیزیں ڈسکس کی گئیں کہ یہ پروجیکٹس ڈیلے اس لیے ہوئے کیونکہ ڈوئل اتھارٹیز تھیں، اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ سی پیک کو لے کے پاکستان کے اندر سے وہ کون سی اتھارٹی ہے جو زیادہ کام کر رہا ہے۔ تو 2 پیرل باڈیز جب بنائیں گی تو اس کے بعد یہ کنفیوژنز ہوئیں۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عبدالقری رانا صاحب، بیورو چیف کراچی ہیں، فہیم صدیقی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، سینئر کرائم رپورٹر ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، راؤ عمران صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے، سینئر جرنلسٹ، اور سید علی شاہ صاحب مجھے کوئٹہ سے جوائن کریں گے اور سی پیک کے حوالے سے بات کریں گے۔ فہیم صدیقی صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے کراچی میں سیکیورٹی کی سچویشن کے حوالے سے، اور جو ماسٹر مائنڈ گرفتار ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے یا مزید بہت ہوم ورک کرنا باقی ہے؟ دیکھیں، کامیابی تو یقیناً بڑی ہے کہ آپ نے ایک کیس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیا، اور کیس بھی کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں جس نے 2 ملکوں کے تعلقات پر جو ہے وہ اثر ڈالا تھا، وہ کیس جو ہے آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کیس ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد بھی ابھی بھی آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کے ماسٹر مائنڈ تک نہیں پہنچے ہیں۔ آج جو گرفتاری انہوں نے شروع کی ہے وہ بہت اہم گرفتاری اسے قرار دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے مین آدمی تھا، اور اس نے جو ہے بہت اہم رول پلے کیا تھا چائنیز اساتذہ پر جو حملہ کیا گیا جامعہ کراچی میں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہنا تھا کہ زیب نام کا شخص جو ہے اس پورے معاملے کا جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں آ سکا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ باتیں بھی کہ جناب اس میں جو ہے وہ بیرونی ہاتھ ملوث ہیں، اس میں جو ہے وہ غیر ملکی ہاتھ جو ہیں وہ یہاں پہ پاکستان میں انسرٹنٹی چاہتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے اس طرح کی کارروائیاں کراتے ہیں۔ سب ٹھیک ہے، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ واقعات ہو کیوں جاتے ہیں؟ آپ کی انٹیلیجنس کی ناکامی تو وہ ہے کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لکیر پیٹتے ہوئے جو ہے وہ ملزمان کی تلاش شروع کرتے ہیں، ملزمان آپ کے ہاتھ جو ہے وہ مہینوں نہیں آتے، اور پھر ایک موقع پر جو ہے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے لیڈ مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک آدمی جو ہے آپ اٹھا کے جو ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، یہ ماسٹر مائنڈ کا دست راست تھا۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں کسی بھی طرح سے پاکستان کے عوام کے حق میں نہیں ہے، کراچی کے شہریوں کے حق میں نہیں ہے، پاک چائنا تعلقات کے حق میں نہیں ہے۔ ہمیں کرنا جو ہے وہ یہ ہے اصل کہ ہمیں پاکستان میں جو دہشت گردی کی اس وقت مختلف سلیپر سیلز ہیں جو یہاں پہ دہشت گردی کے بعد ہوتے ہیں ان میں ملوث ہیں، ہمیں ان کے خلاف اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ کی ضرورت ہے کہ اس شہر میں ہونے والی کوئی بھی مومنٹ جو ہے وہ چھپی نہ رہے۔ لیکن ہمیں یہاں پر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی نظر آتی ہے وہ ہمیں نیت کی نظر آتی ہے، ہمیں سنجیدگی کی کمی نظر آتی ہے۔ یہ کہنا کہ جناب ملزمان پکڑ لیے اور اب جو ہے ہم اور بھی لیڈز ملی ہیں ہمیں، اس کے بعد ہم اور ملزمان بھی پکڑ لیں گے، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا آپ نے پکڑ لی، لیکن واقعہ ہونے ہی کیوں دیا؟ واقعہ ہوا ہی کیوں؟ اور آج بھی
یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ ایک دہشت گرد کے حملے میں، ایک خودکش حملے میں ایک پڑھی لکھی خاتون ملوث کیوں ہوئی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے کی ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ بھی جو ہیں وہ دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں. وہ نہ صرف دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں بلکہ وہ اساتذہ کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ ہے میرے حساب سے. ٹھیک ہے. لیکن انہیں کامیابی ہے. سی ٹی ڈی کی کبھی سی ٹی ڈی کا اس میں یقیناً رول ہو سکتا ہے، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں نے جو ہے یہ گرفتاریاں کی اور اس کے بعد جو ہے وہ سی ٹی ڈی کو دے کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرائی گئی ہے. آج وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ یہ ہوتی کہ آپ یہ واقعہ ہونے ہی نہیں دیتے. جی رانا قدیر صاحب، آپ یہ بتائیے گا، سیف سٹی کے پروجیکٹ کی بات کی ہے فہیم صدیقی صاحب نے، اور جو ایم کیو ایم اور پی ڈی ایم کے درمیان معاہدہ ہوا، اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیمانڈ بائی ایم کیو ایم پاکستان، لیکن یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، جیسے فہیم صدیقی صاحب جو کہ سینئر ہیں ہمارے، بہت انہوں نے کہا سنجیدگی جو ہے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی. کتنے عرصے سے یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، آپ کئی سالوں سے اس کے اوپر اجلاس بھی ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. بڑے بڑے جو ہے وزیر اعظم بھی جو ہے اس کے جو سابق وزرائے اعظم ہیں انہوں نے بھی اجلاس کیے سیف سٹی جو کراچی کا پروجیکٹ ہے. لیکن آج تک جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکا. اور سیف سٹی تو دور کی بات، جو لگے ہوئے ہیں کیمرے ان میں بھی جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ کیمرے جو ہے خراب دکھائی دیتے ہیں، وقت پر جو ہے وہ کام نہیں کرتے. ان کی مینٹیننس کا کوئی ایسا نظام اچھی طرح سے نہیں بنایا گیا کہ تمام چیزیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلائی جا سکیں. تو اس پہ بالکل سنجیدگی کی ضرورت ہے اور سنجیدہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. جس طرح سے کہا کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ دہشت گردی میں جو ہے وہ ملوث ہو رہے ہیں، یہ ایک بالکل سوالیہ نشان ہے. ذہن سازی کس طرح سے ان کی گئی ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بالکل یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے فوری طور پر جو ہے کراچی کے اندر، کیونکہ کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے بڑا ریونیو دینے والا شہر ہے، اگر یہ اس متاثر ہوتا ہے تو پھر پورا پاکستان متاثر ہوگا. اس لیے تمام حکمران، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، ان سب کو جو ہے مل کر اس کو سنجیدگی سے اس کو فوری طور پر جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ جو ہے لانا چاہیے. ٹھیک ہے. فہیم صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں یاد ہے کہ جب 90s کے آپریشن ہوئے اور اس کے بعد 2013 کے بعد بھی جب نیشنل ایکشن پلان پہ کام ہوا تو بڑی تواتر سے میٹنگز ہوا کرتی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ کلیم کیا جانے لگا کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں. لیکن آپ کے مطابق وہ کمیاں کہاں پہ رہ گئی؟ یہ بھی کہا گیا کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ایک امبریلا کے اندر کام کر رہی ہیں اور تمام ایسے عناصر کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن جو سینس آف انسیکیورٹی ہے وہ عمران خان کے دور میں اتنی نہیں محسوس ہوتی تھی، اب بڑھ گئی ہے پچھلے کچھ ہفتوں. دیکھیے، میں آپ کی آواز جو ہے مجھ تک تھوڑی سی تاخیر سے پہنچ رہی ہے اور تھوڑی ڈسٹورشن بھی ہے، اس لیے پوری بات تو میں نہیں سمجھ سکا، لیکن جو سوال کسی حد تک میں سمجھا ہوں اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے، یقیناً یہ بات ٹھیک ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ کسی ایک امبریلا کے تحت کام کر رہے ہیں، تواتر سے میٹنگز بھی ہوتی ہیں، لیکن عملی طور پر ہمیں وہ رزلٹ نظر نہیں آتے جو ان میٹنگز کے ہونے چاہیے. تو میں نے یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ نشستن گفتن برخاستن سے بات آگے نہیں بڑھتی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ جب تک سنجیدہ نہیں ہوں گے اور آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ ملک جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا. آپ 70 سال اٹھا کے دیکھ لیجیے، مختلف وقتوں میں مختلف قسم کے کرائمز رہے ہیں اور ان کرائمز کے لیے اسی طرح سے میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں، میٹنگز کے بعد جو ہے پریس کانفرنسز بھی ہوتی رہی ہیں، پریس ریلیز بھی جاری ہوتے رہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی نیت بہتر بنانا پڑے گی. اس کے بعد جب آپ اقدامات جو ہیں ہمیں عملی طور پر نظر آئیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہاں، شہریوں تک وہ کوئی ان میں جو ہے اب تحفظ کا احساس پیدا ہو رہا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ آج کی بات نہیں ہے. سیف سٹی پروجیکٹ کو 15 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ آج تک مکمل ہو کر نہیں دے رہا ہے. یہ سیف سٹی پروجیکٹ کوئی آسمان سے لائی ہوئی چیز نہیں ہے، کوئی ہم مریخ کے کوئی اقدامات یہاں نہیں چاہتے کہ یہاں ہو جائے. سیف سٹی پروجیکٹ اس شہر کی ضرورت ہے، جس کے تحت آپ نے شہر میں جو ہے وہ کیمراز لگانے ہیں، آپ نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹس ایسی لانی ہیں جن کے ذریعے جو ہے آپ انہیں ٹریس کر سکیں، ان کو ٹریک کر سکیں، کیمراز کی مدد سے ان کے ریکارڈ چیک کر سکیں. لیکن یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں. پروسیکیوشن کو بہتر بنانا ہے، یہ ساری چیزیں جو نہیں ہو پا رہی ہیں. تو اب مسئلہ یہی آ جاتا ہے کہ آخر کمی کہاں ہے. تو کمی یہ ہے کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ پولیسنگ نہیں ہوتی. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہماری حکومت ہے وہ بھی
اور جو اعلیٰ پولیس افسران ہیں وہ بھی. انہیں جو ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا, اپنی سوچ کو بہتر بنانا ہوگا. جب تک آپ جو ہے عوام کے درد کو محسوس نہیں کریں گے, عوام کی تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے, یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. یہ جو واقعہ ہے ٹھیک چائنیز والا, ٹھیک جی جی بولیے بتائیں. فہیم صدیقی صاحب, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کراچی کے حوالے سے ایک اور خبر پہ بات کریں گے. اب پروگرام میں خوش آمدید. رانا قدیر صاحب, آپ سے شروع کرتی ہوں. مجھے بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کے رہنما بابر غوری کی گرفتاری کا کیا مطلب ہے؟ ان کے پاس حفاظتی ضمانت بھی تھی, پھر بھی وہ جب پہنچے ایئرپورٹ پہ تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. واٹ ڈز دیٹ مین ٹو یو؟ دیکھیں, جن کیسز کے اندر انہوں نے ضمانت لی تھی بابر غوری نے, ان میں تو گرفتار نہیں کیا. تو ان کو جو گرفتار کیا ہے وہ دہشت گردی اور جو کرپشن کے جو مقدمات ہیں ان کے اندر گرفتار کیا. یہ گرفتار کرنے والے ادارے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے. اور آج عدالت سے جو ہے ریمانڈ بھی لے لیا گیا ان کا 7 روزہ, اور تحقیقات کر رہے ہیں. بہرحال بابر غوری کا یہ کہنا ہے کہ انہیں عدالتوں پر جو ہے وہ اعتماد ہے, اگر میں اور جو مجھ پر الزامات لگائے گئے ہیں, جس مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے وہ جھوٹے ہیں, انہوں نے جھوٹا قرار دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو یہاں کراچی کے اندر جو اس وقت سیاسی جو آنے کا مقصد ہو سکتا ہے ان کا بابر غوری کا, وہ تو یہ کہنا ہے کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے, انہیں دیکھنا ہے. لیکن اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں ان کو آپس میں ملانے کی بات بھی کی جا رہی ہے. شاید کوئی اس طرح کا مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے ملنے, بات چیت کرنے یہاں پر آئے ہوں, اور اچھی بات ہے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے. بہرحال 7 روزہ ریمانڈ ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر ان کو ضمانت ملتی ہے یا پھر وہ سزا ہوتی ہے, کیونکہ مقدمات تو کافی ہیں اور پولیس نے کافی کہنا ہے کہ کافی تھانوں کے اندر جو ہے بابر غوری کے خلاف جو ہے مقدمات ہیں, اور جو مین مقدمہ ہے جس میں اس میں دیگر رہنما بھی ایم کیو ایم کے اس کے ساتھ نامزد ہیں. جی فہیم صدیقی صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ وہ مقدمات ہیں جو نیب کے انڈر بنائے گئے, ایسا نیب جو خود کویسچنیبل تھا, اور پھر ایسے وقت میں ان کی گرفتاری سامنے آنا, یہ کیا آپ کو یہ گرفتاری سیاسی عمل زیادہ لگتا ہے؟ دیکھیں, جو مقدمات بنے ہیں ان میں سے ایک تو ٹیرر فائنینسنگ کا مقدمہ ہے کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے وہ چندہ جمع کیا متحدہ قومی مومنٹ جو اس وقت لندن میں قیادت کی, اس تک بھیجا گیا. یہ ایک مقدمہ ہے جو اب اسلام آباد منتقل ہو چکا ہے. جبکہ دوسرا مقدمہ جو ہے, جب بابر غوری وفاقی وزیر تھے پورٹ اینڈ شپنگ کا, اس میں جو ہے ان کے اوپر 986 جو ہے وہ ملازمتیں دینے کا مقدمہ ہے. تو ملازمتیں تو ہر سیاسی حکومت جو ہے وہ دیتی ہی ہے, اور اس کے جو سیاسی وزراء ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے محکمہ میں ملازمتیں تو اپنے کارکنوں کو دیتے ہی ہیں. تو یہ تو کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے. اور جس طرح سے آج گرفتاری ہوئی ہے ان کی یہاں آنے کے بعد, تو آج تک تو وہ خیر ضمانت پر تھے ہی ان دونوں مقدمات میں, لیکن جو ایک پھر تیسرا مقدمہ بنا کر انہیں گرفتار کیا گیا ہے, اور یہ مقدمہ جو ہے سائڈ سپر ہائی وے میں جو ہے وہ درج تھا, اور یہ اشتعال انگیز تقریر میں جو ہے سہولت کاری کے ان کے اوپر جو ہے الزام لگایا گیا ہے. یقیناً اگر بابر غوری واپس آئے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بابر غوری جو ہے وہ 2017 میں اس بات سے وہ کر چکے تھے, اعلان کر چکے تھے کہ اب ان کا متحدہ قومی مومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب ان پر اس وقت عامر خان نے الزامات لگائے تھے کہ ان کے بہت سے شہر میں ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے انہوں نے پوری لسٹ دے دی تھی کہ یہ اتنی ساری پراپرٹیز بابر غوری نے کیسے بنا لی تھیں, اور بابر غوری جو ہے اس کا جواب دیں. تو بابر غوری نے اس کی تردید بھی کی تھی کہ میرا ایک پیٹرول پمپ بتا دیں, وہ 70 پیٹرول پمپ کریں, میرے ایک پیٹرول پمپ بتا دیں. تو اس کے بعد بابر غوری نے انہی دنوں جو ہے 2017 میں جو ہے متحدہ قومی مومنٹ سے لا تعلقی کا اعلان بھی کر دیا تھا. تو وہ اگر دیکھا جائے تو ایک سیاسی شخصیت کے طور پر کراچی واپس نہیں آئے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا آنے سے پہلے کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے, وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان واپس آئے ہیں. لیکن آنے کے لیے انہیں بھی پتا تھا جب وہ پاکستان آئیں گے اور وہ اگر اداروں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ ان کی سیٹنگ نہیں ہوتی ہے تو یقینی طور پر وہ گرفتار کر لیے جائیں گے. یہ بات سب کو معلوم تھی, خود بابر غوری بھی جانتے تھے, اور یہی کچھ ہوا بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ 7 دن کا انہیں ریمانڈ ملا ہے. ان 7 دنوں کے اندر اگر ان کی آمد جو ہے کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ ہے تو وہ سیاسی سرگرمی کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ بابر غوری جوائن نہیں کریں گے, پی ایس پی بابر غوری جوائن نہیں کریں گے. تو اب بچا کیا؟ بچا سے بچی 2 ہی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ متحدہ قومی مومنٹ کیا لندن کی قیادت کے کہنے پہ یہاں آئے ہیں, یا
وہ جب لندن سے دبئی پہنچے تھے اور جہاں انہوں نے جو ہے کئی دن قیام کیا ہے اور وہاں ان کے جو ارشاد العباد سے سابق گورنر سندھ سے جو رابطے رہے ہیں، کیا وہ ان رابطوں کے نتیجے میں جو ہے وہ یہاں پہنچے ہیں اور یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہونے جا رہی ہے؟ تو اگر ہم ارشاد العباد کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں تو بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ارشاد العباد علاوہ پی ایس پی کے شاید ہی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہو کراچی کی جس میں ارشاد العباد کے روابط نہ ہوں، وہاں وہ اپنے اچھے کانٹیکٹس نہ رکھتے ہوں. تو اب بابر غوری کی اگر سیاسی آمد ہے، وہ سیاسی سرگرمی کے طور پر آئے ہیں، چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، لیکن بابر غوری کا اپنا یہی کہنا ہے کہ ان کی آمد جو ہے وہ اپنے والدہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. فہیم صدیقی صاحب، ایک اور الزام لگایا جاتا رہا ان پہ، مجھے اس کیس کے حوالے سے بھی بتائے گا، لیکن ڈی جی رینجرز نے اپنے پہلے کے بیانات میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے کنٹینرز کی گمشدگی کے حوالے سے بابر غوری کا نام نہیں لیا تھا، لیکن جو 19,000 کنٹینرز کے لاپتہ ہونے کا معاملہ، یہ کیا تھا؟ دیکھیں، اس دور میں یہ الزامات لگ رہے تھے کہ جو نیٹو کے کنٹینرز ہیں وہ غائب ہوئے ہیں اور ان میں جو ہے وہ بابر غوری جو ہیں وہ انوالو ہیں. ان نیٹو کے کنٹینرز میں جو ہے وہ ہتھیاروں تک کی بات ہوئی تھی کہ ان میں ہتھیار بھی تھے نیٹو کے، لیکن وہ باتیں جو ہیں اس وقت تک بھی صرف اور صرف میڈیا کی ہی زینت تھیں. اگر ہم ان کو اس طرح سے دیکھیں کہ جناب اس کے اوپر بھی بنتا بابر غوری کے خلاف تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور اگر وہ مقدمہ کوئی بنتا تو یقیناً اس میں بھی بابر غوری. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فہیم صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے، رانا قدی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. بہت شکریہ دونوں کو مہمانوں کا. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت مجھے سینئر جرنلسٹ سعید علی شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے. شاہ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ ML1 پروجیکٹ کی اہمیت کتنی ہے اور یہ پروجیکٹ ڈیلے کا شکار بار بار کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اٹ از کنسیڈرڈ ایز بیک بون آف سی پیک، لیکن اب ایسا کچھ نظر نہیں آتا جب ہم ڈیلے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ بطول. دیکھیں، صورتحال ایسا ہے، سی پیک جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اس کا تعلق ہی بلوچستان سے ہے، گوادر سے ہے، مکران سے ہے. یہ شروع سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جی بلوچستان کی احساس محرومی ختم کی جائے گی، گوادر کے لوگوں کے، مکران کے لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے اکثر جو پروجیکٹس ہیں وہ بلوچستان میں وہ سست روی کا شکار ہے، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. جس طرح آپ نے سینٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے، جس طرح انہوں نے رپورٹ دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس پروجیکٹ کی سگنیفیکنس زیادہ ہے. ایک تو اس سے یہ ہے کہ اس پروجیکٹ سے بلوچستان پورے پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا تھا. اسی طرح تو خاص کر بلوچستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہے یا سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے یا گوادر کے جو باسی ہے، ان کا ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ جو سی پیک ہے اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ بلوچستان کو پہنچے. اب پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے یا جتنے بھی ہائی اپس ہے، وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، ضرور اس میں شک نہیں ہے، لیکن بلوچستان کے ایشوز کو پریکٹیکلی ایڈریس نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ 20-22 سال سے بے چینی ہے. یہاں پہ صورتحال جو ہے لا اینڈ آرڈر کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب یہ ذرا بتائیے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صوبہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہے، وہاں پہ زیادہ تر جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان میں ڈائریکٹلی ہم نے فورسز کی انوالومنٹ دیکھی ہے، وہ وہاں پہ بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو سی پیک تو ایٹ ٹائمز ہمیں بری خبریں کیوں سننے کو ملتی ہیں؟ کبھی کوئی پیمنٹس ڈیلے ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی لوگ دھرنا دے رہے ہوتے ہیں، کبھی لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک پیرل باڈی بنا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈیلے دیکھنے میں آتا ہے کاموں کے اندر. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں بطول جو بنیادی وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، بلوچستان کی ترقی پر، بلوچستان میں جو سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بیانات کی حد تک تو یقیناً ہمارے حکمرانوں نے بات کی ہے، لیکن عملاً بلوچستان میں سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ آپ نہیں دیکھ سکتی ہے. یہاں پہ صورتحال وہ نہیں ہے جس طرح پورٹری کیا جا رہا ہے. یہ بہت دکھ کی بات ہے. فاؤنڈنگ فادر آف دی نیشن قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ بلوچستان اور اس وقت کے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، آج کا خیبر پختونخوا، اس میں اصلاحات نافذ کیا جائے. انگریز سرکار سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 76 سال
गुजरने को है, 75 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक वो इस्लाहात बलूचिस्तान में कम से कम मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर नहीं आ सके। अब बात ये है, बलूचिस्तान के साथ दो ट्रेजेडीज है। एक तो ये कि बलूचिस्तान का इनकम बहुत कम है। हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक तो हमारा, यानी आप सिर्फ पंजाब या सिंध का सिर्फ एक सेक्टर उठा ले, उस एक सेक्टर का इतना बजट है जितनी हमारी पूरी जो वॉल्यूम है बजट का। अब आप कहते हैं कि आधा पाकिस्तान है। अब आधे पाकिस्तान को प्रमोट करना जो है वो कोई 60 अरब 70 अरब रुपए से ये मुमकिन ही नहीं है। उसके लिए आपको मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च करने पड़ेंगे और प्रैक्टिकली आपने लोगों को सोशियो इकोनॉमिक उनकी डेवलपमेंट करनी है, जिसके बाद आप ये फिर देख सकती है कि सूरत-ए-हाल यहाँ पे ठीक होगा जब आप लोगों के बुनियादी जो सवालात है, बुनियादी जरूरियात है, उनको एड्रेस करेंगे। तो मेरे ख्याल में फिर बलूचिस्तान में इश्यूज जो है वो लेकिन शाह साहब अभी हम बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं कि सीपैक के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले का ही शिकार हैं। एहसन इकबाल साहब भी बार बार ये कहते हैं कि अगर हमारा दौर आता तो फलां प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होता। इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में तो जाता नहीं है। इसको तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक बड़े कंसेंसस के साथ सारी पार्टीज़ को इन्वॉल्व करके एक चीज़ शुरू की गई थी और अब ये ML1 का प्रोजेक्ट 6.8 बिलियन से 9.8 बिलियन तक पहुँच गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस गैप को पाकिस्तान अब किस तरह से कवर करेगा? आपकी IPPs की पेमेंट्स भी डिले हैं। देखिए, बलूचिस्तान में अगर आपने कोई तब्दीली लानी है तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये तो बहुत कमजोर है। बलूचिस्तान के पास आमदन के जराये जो है वो भी इंतहाई कम है, फंड्स भी बहुत कम है और फिर इसके साथ बदनवानी भी ज्यादा है। अब बात ये है, अगर आपने बलूचिस्तान को सीपैक के प्रोजेक्ट्स को आपने कंप्लीट करना है तो ये जिम्मेदारी प्लानिंग एंड कमीशन ने उसकी है, प्लानिंग एंड कमीशन जो डिपार्टमेंट है उसकी है, और साथ ही फेडरल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर लेवल के यानी एहसन इकबाल साहब है या जो दीगर सीनियर लेवल से इस्लामाबाद में, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इनिशिएटिव ले। बलूचिस्तान के इस तरह के जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, अब 6.5 अरब से रकम जो है पहुंच गई 9.5 अरब रुपए तक, तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकती है अगर बर वक्त इसकी तकमील करते, ये कंप्लीट करते तो मेरे ख्याल में इतना बोझ नहीं उठाना पड़ता। अब बात ये है कि आधे पाकिस्तान की आप बात करते हैं, बलूचिस्तान ने इस मुल्क को एक बेहतरीन जोग्राफिया दिया है। बलूचिस्तान ने इस मुल्क को गवादर जैसा डीप सी पोर्ट दिया है, रिकोडिक दिया है, सैंडक दिया है, 2 ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहद है, गल्फ स्टेट्स के साथ वाई कोस्टल बेल्ट है। बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, लेकिन दुख की बात यह है कि हुक्मरान हमेशा बलूचिस्तान में एहसास से महरूमी खत्म करने की बात तो करते हैं लेकिन अमलन कुछ नहीं करते। ठीक है सईद अली शाह साहब, एक और हवाले से भी आपसे मैं चाहती हूँ कि इस पर आप कमेंट करें। आप बलूचिस्तान में पॉलिटिकल मामलात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। कोर्ट में भी कहा गया कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से वज़ीर आज़म पेश हों। आप ये समझते हैं कि मामला अब इतनी अहमियत इख्तियार कर चुका है कि ये सॉल्व होगा? देखिए, जो मिसिंग पर्सनस का मसला है बहुत सीरियस है। आप अगर बलूचिस्तान में देख लिए, अगर कोई यहाँ पे आप जिससे भी आप कहते हैं कि बलूचिस्तान का मसला हल हो, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ के इंटेलिजेंसिया, यहाँ का मीडिया, यहाँ के वकला, वो आपसे यही सवाल करेंगे, यही बात करेंगे जिसका जिक्र आपने मिसिंग पर्सनस का किया। देखिए, ये बात सिंपल है। अगर किसी आदमी ने कोई जुर्म किया है, उसको प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, नहीं किया तो उसको छोड़ दिया जाए। तो वज़ीर आज़म साहब को भी एहसास है और सेंसिटिविटी का उनको भी अंदाजा है। तो मेरे ख्याल में इस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है शाह साहब, आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल सीपैक का? आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जब तक है ये परसू कर पाएगी? क्रेडिट तो लेते रहे माजी में, लेकिन ये अब चाइना के साथ पाकिस्तान के मामलात इतने स्मूथ हैं कि चीज़ें स्पीडीली आगे बढ़ सकती हैं। देखिए, जहाँ तक इस गवर्नमेंट की बात है तो थोड़ा बहुत मैं कमिटमेंट देख रहा हूँ। इस गवर्नमेंट की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गवर्नमेंट की एक कमिटमेंट जरूर है। साबिका दौर में बहुत दुख की बात है, इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादा बलूचिस्तान की डेवलपमेंट की बातें की, लेकिन उसके दौर में आपने देखा कि सीपैक जो है बहुत वो उस पर स्लो हुआ काम। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जो है
इनको ये समझते हैं बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान की सेंसिटिविटीज को, बलूचिस्तान के इश्यूज को। उम्मीद यही है कि यहाँ के प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी से ये उनको ऑन बोर्ड लेके थोड़ा बहुत तो कम से कम अपने हिस्से का काम करें। एहसान इकबाल साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब जो है या दीगर जो हाई अप्स हैं या जरदारी साहब है, बिलावल भुट्टो जरदारी है, उनको बलूचिस्तान की सेंसिटिविटीज का यकीनन रियलाइजेशन है। तो इस रियलाइजेशन को अब एक्शन में तब्दील करना चाहिए। बातें बहुत हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद अली शाह साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।